الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهات۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک جلسے میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس کلام پاک میں فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ والدین کو اف تک مت کہو، نہ ان سے جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ باتیں کرو۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے، یعنی اگر تم نے ان کے اطاعت اور فرما برداری کی تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے والدین کی طرف پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھا جائے تو شاید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ محترم دوستوں، آج کے اس دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ افسوس افسوس، والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا ہی بھیانک اور بدترین جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں میں بھی اس سے راضی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کا نافرمان شب برات جیسی اہم رات میں بھی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو ہنساؤ جیسے کہ تم نے ان کو رلایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام رکھنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعائیں فرماتے ہیں ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ اس بددعا پر سید الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین فرمایا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر علم چاہے تو استادوں کی خدمت کرو اور اگر دولت چاہے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ محترم دوستوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں، ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کو دیکھ کر ساری کائنات کے بادشاہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ پتہ چلا کہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہے عزت سے اپنی ماں کو نوازا۔ حضرت اویس کرنی کو دیکھے کہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ صحابہ کے سامنے ان کی تعریفیں فرماتے اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہنا کہ استغفار کی دعا کرنا۔ محترم دوستو، کلیجہ تھام کر اور جگر پر ہاتھ رکھ کے میری بات کو غور سے سنے۔ ایک صحابی بہت عبادت گزار تھا، روزہ نماز
روزہ صدقہ و خیرات اور بلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتا تھا، مگر گھر میں اختلاف تھا، وہ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی باتیں ترجیح دیتا تھا۔ جب اس نتیجے میں ان کی ماں ان سے زیادہ خفا رہتی تھی۔ جب اس نوجوان کا موت کا وقت آیا تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، تو ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نزا کی حالت میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور اس صحابی سے کہا کہ کلمہ پڑھو، وہ صحابی کہنے لگا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھ سکوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا اور ان کی والدہ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اور وہ والدہ کہنے لگی ہرگز نہیں، میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے، لہٰذا میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکڑی جمع کرانے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ پھر ماں سے پوچھا تمہارے بیٹے کو ہم تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیں گے، کیا تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا جی ہاں، میں اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کروں گی، میں اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔